بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے بھی علماء کرام سامنے تشریف فرما رہے ہیں انہوں نے گزارش ہے جس رئیس تشریف لائے اور جزاکم اللہ خیرہ ماسٹر ابو بکر سعید صاحب اور حضرت مولانا احسان الہی ظہیر صاحب قاری مرید صاحب اور دیگر ساتھی کے بڑے تشریف لے آئے ہیں، انتظامیہ کی طرفوں انہوں کا بے حد مشکور ہاں۔ اللہ رب العالمین انہوں دی آمد قبول و منظور فرمائے، ذریعہ نجات بنائے، بلا تاخیر بلا تمہید دعوت خطاب دیاں گا عظیم مذہبی اسکالر فضیلت الشیخ خطیب پاکستان حضرت مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ احباب ذی وقار، معزز سامعین و سامعات، دنیا کی زندگی جسے بھی ملی ہے، عاریتاً ملی ہے، ادھار ملی ہے، مستعار ملی ہے، اور صرف ایک بار ملی ہے۔ اس زندگی میں نے آج تک جسے بھی سنا، جسے بھی دیکھا، اس کی ایک ہی کوشش رہی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف ہماری جتنی بھی دوڑیں ہیں اور ہر دن ہمارے جتنے بھی سفر ہیں، وہ اپنی زندگی کو حسین بنانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے اور آرام دہ بنانے کے لیے۔ کسی بھی مزدور کو آپ دیکھیں تغاری اٹھا رہا ہے، سارا دن دھوپ میں گزارتا ہے تو اس لیے کہ رات کو میرے بچے اپنے پیٹ میں لقمے ڈال کے پیٹ بھر کے رات کو سوئیں اور مجھے سکون ملے، اس کی سوچ یہ ہوتی۔ جتنے کھیت اس وقت میں اور آپ کاشت کر رہے ہیں، ان کے پیچھے بھی سوچ یہی ہے کہ ہمارا مستقبل آنے والا کل اچھا ہو جائے۔ شہروں میں جتنی ٹریڈ، جتنی بزنس، منڈیوں میں جتنے کاروبار ہو رہے ہیں، ہر بندہ تھوڑا کما رہا ہے یا زیادہ، فکر یہی ہے کہ میرا گھر، میرے بچے، میری اولاد، یہ سب ٹھیک ہو جائے۔ مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی طرف بھی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ کامیابی کے لیے تو سارے محنت کر رہے ہیں، پتہ نہیں کامیابی مل رہی ہے کہ نہیں، لیکن سکون نہیں ہے۔
زندگی میں سکون ہو اور پھر کامیابی سے بندہ ہمکنار ہو، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آج کی ملاقات میں ہم اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے کچھ ضروری کام جو ہمارے ذمے ہیں کرنے تھے مگر بھول گئے ہیں۔ بڑے لوگ خود آگے بیٹھے ہیں، بچوں کے پیچھے یہ ساتھ بیٹھے ہیں، ماشاء اللہ فرنٹ پہ بیٹا یا تو چپ ہو جائیں یا پھر تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیں۔ آپ بڑے لوگ آگے آگے کیوں ڈر رہے ہیں؟ حضرات ذی وقار، کامیابی کے لیے اور دل کو سکون دینے کے لیے سب سے پہلا قاعدہ، قانون اور کلیہ یہ ہے کہ آپ اس کو اہم جانیں جس نے دل بنایا ہے۔ جو دل بنا نہیں سکتا، چلا نہیں سکتا، وہ دل کو سکون بھی نہیں دے سکتا۔ جو بنانے پہ قادر، چلانے پہ قادر، وہ ایک اللہ ہے۔ اور اس معاملے میں کبھی بھی کسی مسلک کی جنگ مت لڑنا، کیونکہ دل سب کے ہوتے ہیں۔ یورپ کے کافر کو بھی اگر کبھی سکون ملا ہے، ان کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے خطے دنیا میں جنت کی طرح کر دیا، اتنے خوبصورت ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ لیکن یورپ میں سب کچھ ہو کے جنت والا سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ ان لوگوں کے دل رحمان کے ساتھ نہیں دھڑکتے، اس لیے بے سکونی کے مارے ہو۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ان کی بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو ہاسپٹل میں اس بیٹی کے سر پہ یا باہر کھڑا انتظار کرنے والا باپ نہیں ہوتا۔ جب وہ سکول داخلے کے لیے بھیجی جاتی ہے تو وہاں کے ساتھ باپ کی انگلی نہیں ہوتی۔ اسکول کے جتنے فارم ہیں ان کے اندر جب نام لکھا جاتا ہے تو باپ کا نام نہیں ہوتا۔ یوں ہی بڑھتی جتنے بھی کالجز، یونیورسٹیوں میں وہ اپنی ڈگریاں لیتی ہے، باپ کا نام نہیں ہوتا۔ جب جوان ہوتی ہے اور ہوش سنبھالتی ہے تو ماں سے پوچھتی ہے کہ میرا باپ کہاں ہے؟ ماں کہتی ہے مجھے خود پتا نہیں۔ پھر وہ اپنی مرضی سے اگر رشتہ کرتی ہے تو تب ماری گئی، باپ رشتہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ماں بیچاری ان حالات میں طلاق در طلاق آگے سے آگے اپنے گھر چلانے کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے کسی اور کی ہو چکی، اور یہ جب جوان ہوگی تو اس کے ساتھ رہ نہیں سکتی، یا کرایہ دے یا اپنا پیٹ پالنے کے لیے کہیں کمائے، یا کسی کے ساتھ جڑ کے اپنے ہاسٹل میں رہنے کے لیے یا گھر میں رہنے کے لیے اس کو اپنا آپ اس کے حوالے کر دے۔ مجھے یہ بتائیں، جہاں کی ایک بیٹی کو سکون نہیں کہ اس کے سر پہ سایہ نہیں، جہاں باپ کی تلاش ہے مگر باپ نہیں ملتا، باپ تو بڑی دور کی بات ہے، باپ کا نام نہیں ملتا، میں وہاں کی دولت کو، پیسے کو، مال کو کیا کروں؟ اللہ کا شکر کریں، اللہ کا شکر کریں۔ آپ اچکی کے قرب و جوار میں، سید والا کے مضافات میں، بڑے گھر کے ارد گرد جڑا والا کے یہ خطے اور علاقے جتنے مرضی دنیا کی نظر میں گئے گزرے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ یہ لوگ رب کا نام لینے والے ہیں جس نے دل بنایا ہے۔ تو ابھی تک باپ کے کھانے میں باپ کا ہی نام ہے۔ لہذا جس نے وجود بنایا ہے اور دل بنایا ہے اور دل کو خون اور خون کو دھڑکنوں کے ساتھ روانی دی ہے، دنیا میں کوئی بھی مشکل آئے پریشان نہ ہوا کرے۔ میری طرف توجہ رکھیں، کرسیوں کی نظر نہ ہونا، بڑی اہم بات، ہم اس کو چلا رہے ہیں اور آگے بڑھا رہے ہیں۔ آپ جس بھی گھر میں رہتے ہیں،
عقیدہ ہے، جون سا بھی مسئلہ ہے، دل تو رکھتے ہیں کہ نہیں؟ سکون کی تلاش ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیے جب بھی آپ پہ کوئی دکھ آئے، تکلیف آئے، درد آئے، مرض آئے، پریشانی آئے، کسی کی ناراضگی آئے، رشتے لین دین کے معاملے آئے، سیاست یا قیادت کا مسئلہ آئے، آپ نے اپنے رب کو آواز دینی ہے، اپنے رب کو آواز دینی، اور آپ کے قریب جو بھی اللہ کا گھر ہے اس میں چلے جانا، جو بھی رب کا گھر ہے، یہ مت دیکھیں کہ کس کا ہے، اللہ کا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں مشرقوں کی نہیں ہوتی، مسجدیں رب کی ہوتی، رب کے گھر میں جا کے اللہ کے دروازے پہ دستک دیں اور داخل ہوتے ہوئے دایاں قدم اندر رکھ کے ایک دفعہ کہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ سارے در چھوڑ کے تیرے گھر آیا ہوں، کام ہے۔ اور جب کسی بڑے کے گھر، چودھری کے گھر، وڈیرے کے گھر، ڈیرے پہ جائیں تو وہ بھی لج رکھتا ہے، لاج رکھتا ہے، تو جو کائنات کا سب سے بڑا ہے، پیدا کرنے والا ہے، مالک و خالق ہے، اور آپ نے دروازے پہ دستک دے کے کہا ہے کہ اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول، آپ کیا سمجھتے نہیں کھولے گا؟ اور جب آپ گھر آ جائیں اور توفیق مل جائے تو پھر اللہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں، یا رکوع میں چلے جائیں، یا سجدے میں چلے جائیں، یا تشہد میں بیٹھ جائیں، دنیا میں کوئی مشکل ایسی مشکل نہیں جو رب ٹالے گا نہیں، اور کوئی ایسی آسانی نہیں جو آپ کے قدم نہیں چومے گی۔ یہ بات میری نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کان اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، یہ جملہ میں اس کا ترجمہ تھوڑی دیر میں کرتا ہوں۔ پہلے مجھے یہ بتائیں، ایک بندے کو شوگر کی تکلیف اور وہ دوائیاں ادھر ادھر کی لیتا رہے اور ایسے لوگوں کے پاس جائے جن کو شوگر کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے، غلط کہ نہیں؟ ایک آدمی آنکھ کا پیشنٹ ہے، مریض ہے، اور وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، مگر دوا دینے کے لیے دانت والے ڈاکٹر کو کہے کہ آپ بھی کوئی ڈاکٹر صاحب ہی ہیں تو بات نہیں بنے، متعلقہ آدمی کے پاس جائیے، آپ کی درد بھی ٹھیک ہو جائے گی، مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، سکون بھی آئے گا۔ میرا چھوٹا بھائی ہے، روڈ ایکسیڈنٹ ہوا موٹر سائیکل میں، پاؤں پہ بڑی شدید چوٹ تھی اور خون نہیں رک رہا تھا۔ احمد پور شرقیہ سے آگے کوئی 14-15 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا، اور شہر اتنی دور تھا۔ وہاں چوک میں اڈے کے اوپر نا ایک موچی بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ چاچا کہ جی کہ تروپے کا لا سریکی کا وہ موچی نے نا اس کو پاؤں سے لے کے سر تک دیکھا اور کہنے لگا پتر یہ سٹ سر چ لگی ہے یا پیر تے لگی ہے؟ کہ چاچا دے دتا ودی جی تو فون باندھا پہ بتاؤں کہ پتر میں موچی ہاں، میں جتیاں سیدھا، میں زخم نہیں سیدھا۔ کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ اسے کہہ رہا ہے کہ چوٹ سر میں لگی ہے یا پاؤں میں لگی ہے، کہیں دماغی توازن تو خراب نہیں ہو گیا؟ کیوں کیا کہا تھا کہ ذرا سٹچ کر دیں، میرا زخم جو ہے وہ شدید ہے اور میں شہر تک نہیں جا سکوں گا، خون زیادہ بہ جائے گا۔ تو موچی کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ کام میرا نہیں۔ اللہ بھلا کرے ان دوستوں کا جو جس کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ سامنے اتنا موچی جتنی بھی ذمہ داری نہیں سنبھالتے اور نہیں کہتے کہ یہ کام میرا نہیں۔ ہم کسی کوکے مارنے والے کے پاس چلے گئے تو اس بیچارے نے سیدھا آپ کو پکڑ کے بیٹھا، بڑا لمبا چوڑا پرانا مرض ہے، اور اگر معاملہ آگے چلا گیا تو کہنا ہے جنات اور سایہ اور اسید ہے، کوئی دوسرا پکڑ کے بیٹھ گیا تو بڑا پرانا جادو ہے، وہ تھا یا نہیں تھا لیکن اس کے کہنے سے ہو گیا اور میں ذہنی طور پہ مریض بن گیا۔ لوگوں یاد رکھیے، جس تکلیف کے لیے جس در پہ جا رہے ہو، اگر وہ اس کا سمجھنے والا نہیں، وہ اس کو سمجھنے والا نہیں اور وہ خود اس مشکل کا شکار ہوتا ہے، تو پھر رب کے در پہ آ جائیے۔ اللہ
کسی بھی مشکل کو بننے سے پہلے بھی جانتا ہے، وہ مسائل کو بھی سمجھتا ہے، وہ وسائل بھی رکھتا ہے، اس کے پاس حل بھی ہے، علاج بھی ہے۔ اگر مجھے یقین ہونا کہ میرے دل کا مسئلہ ہے اور اس کا آپریشن ہے اور فلاں ڈاکٹر جو ہے وہ ایکسپرٹ ہے اور پوری دنیا میں سب سے ماہر ہے، تو مجھے اس کے پاس جاتے ہوئے بھی سکون ہوگا۔ اور اگر ماشاءاللہ وہ ہو کہ جس کو سر میں بھی تکلیف ہو تو 12 گولیاں اور 2 ٹیکے لکھ دے اور 1 بوتل لگا دے، تو پھر اس نے مسئلے کا حل نہیں سمجھا۔ اس لیے آئیے رب کے پاس جو دلوں کے راز جانتا ہے، رب کے پاس اللہ کے گھر میں آئیے، اور یہ سنت تھی میرے محبوب کی، کانا اذا حسبہ امر، آپ کو جب بھی تکلیف ہوتی، کوئی پریشانی آتی، کوئی مشکل آتی، محبوب اللہ کے گھر میں آ جاتے اور نماز میں کھڑے ہو جاتے اور اللہ کو کہہ دیتے اللہ اکبر، اللہ میں مشکلوں کو کہہ آیا ہوں کہ میرا مشکلیں ٹالنے والا سب سے بڑا ہے، تم بڑی نہیں ہے۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ آپ جب کسی کو دھمکی دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ مینو سوچ سمجھ کے آتا بھائی میرا بڑے بڑے تھان نال تے گدی نال تعلق ہے۔ وقت کے ہر نبی کو جب بھی کسی بڑے نے ستایا نا، فرعون نے پوچھا، قارون نے پوچھا، نمرود نے پوچھا، حامان نے پوچھا، ابو جہل نے پوچھا، یا کسی بھی وڈیرے اور سردار نے پوچھا تو ہے کون؟ پتہ ہے وقت کے نبی کا جواب کیا ہوتا تھا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس میں توکل بھی ہے، اس میں اعتماد بھی ہے، اس میں عقیدہ بھی ہے، اور اس میں دھمکی بھی ہے۔ دھمکی تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ جس علاقے میں ایک گاؤں میں اگلے دن گیا، وہاں 4 لوگ رہتے ہیں، 4 قومیں رہتے ہیں، اور اپنے اپنے بلاک میں ہے پنڈ، لیکن کوئی بھی دوسرے کے ایریے میں نہیں رہتا۔ ایک بلاک وہ رانے رہتے ہیں، دوسری طرف آرائی رہتے ہیں، تیسری طرف راؤ رہتے ہیں، اور چوتھی طرف وہاں پہ کھرل رہتے ہیں۔ ایک لڑکی کو کسی نے پکڑ کے مارنا تو وہ آگے سے کہنے لگا مجھے حساب سے ہاتھ لگانا، میں کھرل لوگ ان کا آدمی ہوں، میں ان کا بندہ ہوں۔ تو وہ لوگ رک گئے۔ تو بھائیوں، جب کسی قوم کو بندہ پورے یقین کے ساتھ اور عقیدے کے ساتھ کہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس گھر میں بیماری بھی نہیں آتی، دکھ بھی سوچ کے آتا ہے۔ لہذا آپ ادھر ادھر پیسے لگانے کی بجائے، عقیدہ خراب کرنے کی بجائے، زندگی برباد کرنے کی بجائے، در در کے دھکے کھانے کی بجائے، جب بھی کوئی تکلیف ہو، مشکل آئے، سکون چاہیے، اللہ کے گھر میں آ جائیے، رب کو کہہ دیجیے اللہ میں مشکلوں کو بول آیا ہوں کہ میرا رب سب سے بڑا ہے۔ اللہ کو اپنے نام کی لاج نہیں، وہ آپ کے دل کو سکون بھی دے گا، آرام بھی دے گا، مشکلیں بھی ٹالے گا۔ محبوب سے بڑھ کے زیادہ کسی پہ مشکلیں نہیں آئیں، مگر آپ کا کوئی بال بھی بیکا کر سکا ہو، یہ ہوا نہیں۔ اس لیے پہلا کام جو ہم چھوڑ گئے، ہمیں مشکل آتی ہے تو ہماری آواز کیا ہوتی ہے؟ آپ کے علاقے میں پتہ نہیں، ہمارے علاقے میں تو بڑی آواز لگتی ہے، ہر مشکل کا ایک حل ہو تیار کے سہ بن چل، ہر مشکل کا ایک حل ہو تیار تے بھاٹی چل، ہر مشکل کا ایک حل ہو تیار تے بچنو چل، ہر مشکل کا ایک حل ہو تیار تے پاک پتنی چل، ہر مشکل کا ایک حل علی پور چل، ہر مشکل کا ایک حل چل یارا اجمیرے چل۔ کہنے میں کوئی بات نہیں، بندہ روک نہیں سکتا، لیکن تو اگر بندہ اللہ کا ہے، کلمہ رب کا پڑا ہے، تیرے قریب جو بھی مسجد اللہ کے گھر میں آ جا، رب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جا، تیرے آنکھوں کو ٹھنڈک، دل کو سکون، چین اور اطمینان، سلام پھیرے گا۔ بعد میں اللہ اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی پہلے لگا چکا ہوگا، کیونکہ تیرے رب کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں۔ پھر بتا رہا جن لوگوں نے دائیں بائیں رابطے رکھے ہوئے ہیں، میں ان کی 2 بے سکونیاں ذکر کرنے لگا ہوں۔ نیٹ کے اوپر اگر آپ ماشاءاللہ نوجوان ہیں، گاؤں والے ہم سے زیادہ استعمال کرتے ہیں اگر سگنل آتے ہیں، کیونکہ ان کو روکنے والا بھی کوئی نہیں، پوچھنے والا بھی کوئی نہیں۔ میں جس بھی گاؤں سے گزرتا ہوں، رات کو باہر سڑکوں کے اوپر، سولموں کے اوپر، گھروں کے سامنے، تھڑوں کے اوپر، گروپس کی شکل میں، منجے شنجے جہاں بھی ہے، ریڑھی کے اوپر کوئی بیٹھے چلا رہے ہوتے ہیں۔ آپ ذرا چیک کر کے دیکھیں، لوگوں کو جن کو رب نے بیٹے نہیں دیے تھے، اولاد نہیں تھی، شیخو پورا زیادہ دور تو نہیں، اس کے ساتھ ایک علاقہ ہے، وہاں کے پیر صاحب پکڑے گئے، لوگ ان سے بیٹے لینے کے لیے گئے تھے، 300 بچے حرام کے لطفے اس نے ہماری عزت دار ماؤں کے
جو نکاح والی تھی اور اپنے شوہروں کو لے کے یا بھائیوں کو لے کے یا باپ کو لے کے گئی تھی اس امید پہ کہ یہاں سے ہمیں اولاد ملے گی، بیٹا ملے گا، وہ تو جیسے ملا سو ملا، عزت بھی گئی، سادات کا وہ سید ہونا بھی گیا، اور آبرو بھی گئی، ناموس بھی گئی، غیرت بھی گئی، اللہ سے جو ہے وہ امید بھی ختم ہو گئی۔ اقبال نے ایسے نہیں کہا تھا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ لہذا مومن وہ ہوتا ہے جسے جو بھی دکھ آئے اپنے رب کے سامنے ہوئے۔ اور دوسری چیز یہ بھی سن لیجیے، آپ کو کوئی بھی تکلیف ہے، کوئی ڈاکٹر علاج بتاتا ہے، تشخیص کرتا ہے، ٹیسٹ لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، نبض پکڑ کے حکیم کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، علامتیں سن کے ایلوپیتھی ڈاکٹر کہتا ہے کہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ آپ پتہ کیا کریں، اللہ پر یقین کر کے نہ صرف سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں، دل پہ ہاتھ پھیر لیں۔ اگر آپ رات کو سو رہے ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ کے اپنے وجود میں پھیریں، میرا رب پورے وجود کی ہر بیماری کا مقابلہ کرنے کی ہمت دے دیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار ہے، ان کا رنگ پیلا پڑا ہوا ہے، خون کی کمی اور بیچاری محنت بھی کرتی تھی، کام بھی کرنا ہوتا تھا، چکی بھی چلانی ہوتی تھی، مشکیزیں بھی کرنے ہوتے تھے، اور گھر میں کوئی نکرانی بھی نہیں تھی۔ اور جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کیا کہ مجھے بھی کام کرنے کے لیے کوئی جو ہے فرد مل جائے، آپ کے پاس اتنے لوگ آتے ہیں، قیدی آتے ہیں، تو ہمیں بھی کوئی غلام دے دیا جائے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا اسے آپ اور میں جانتے ہیں کہ وہ تسبیح فاطمی تھی، اور اس میں 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک مار کے سونے سے پہلے اپنے جسم پہ ملنے کا کہا تھا۔ تھکاوٹیں بھی دور، بیماریوں کا بھی مقابلہ، پریشانیوں کا بھی مقابلہ، لہذا سکون چاہتے ہیں تو یہ کام شروع کریں جو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ حضرات دوسری گزارش، اگر آپ اور میں سکون چاہتے ہیں اور کامیابی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے سب سے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں اور ان سے پیار بڑھائیں۔ جو قوم نبی کو نبی کا حق نہیں دیتی، اللہ بھی انہیں ان کا حق نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک حق بیان کرنے لگا ہوں، صحیح حدیث آپ فرماتے ہیں لوگوں لا یؤمن احدکم، تم جتنے مرضی کلمے پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، نمازیں پڑھ لو، حج کر لو، زکاتیں دے لو، جہاد کر لو، صدقے کر لو، خیرات کر لو، ذکر کر لو، وظیفے کر لو، اور تسبیحات پھیر لو، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ آواز تھوڑی سی کم ہے، گونجنا، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا کب تک؟ جب تک وہ 3 کام نہیں کرتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ، جب تک میں اسے اس کے والد سے زیادہ پیارا نہیں لگتا، باپ سے زیادہ محبت۔ یہ جملہ سننے والا ہے، عربی میں والد ابو کو بھی کہتے ہیں، ابو کے ابو کو بھی کہتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے آدم علیہ السلام تک ہمارے جتنے باپ ہیں، دادے پردادے، یقیناً وہ ہم سے بڑے ہیں، جو بڑا ہے اس کی عزت ہے، جو بڑا ہے اس کے دل میں محبت ہے۔ اللہ کے محبوب کہتے ہیں اگر تم اپنے جتنے بھی آباؤ اجداد وڈیرے چودھری نواب ہیں، آدم علیہ السلام تک جتنی نبیوں کی لڑکیاں بھی آتی ہیں، جب تم ان سب سے بڑھ کے مجھ سے پیار نہیں کرتے تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اور ہمارے رستے میں رکاوٹ سب سے زیادہ سنت کے رستے اور سیرت کے رستے میں رکاوٹ بڑے لوگ ہی بنتے ہیں۔ کبھی باپ روک دیتا ہے، کبھی ماں روک دیتی ہے، کبھی دادا روک دیتے ہیں، کبھی پردادا منع کر دیتا ہے، کبھی نانا ابو مسئلہ بن جاتے ہیں، کبھی کوئی وڈیرا بن جاتا ہے۔ کہا جتنے بھی وڈیرے ہیں، جنم دینے والے ہیں، تیرے وجود کا حصہ ہے، تیرا جتنا سلسلہ نسب ہے، اور آدم علیہ السلام تلک جہاں جہاں بھی تجھ کو یاد ہے، اگر کسی سے پیار مجھ سے بڑھ کے ان سے ہو گیا تم مومن نہیں۔ اگلا جملہ اس سے بھی خطرناک ہے، کہا وولدہ،
ولد اس کو کہتے ہیں جس کو آپ جنم دیتے ہیں، آپ کی اولاد، اولاد کی اولاد، بیٹوں کی اولاد، بیٹیوں کی اولاد، ان کی اولادوں کی اولاد، چلتے چلتے قیامت تک اگر کسی بھی بچے یا کسی چھوٹے سے پیار آپ کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گیا، آپ لاکھ گواہیاں لے کے آ جائیں، اللہ آپ کا ایمان قبول نہیں کرے گا۔ یہ تو تھے رشتہ دار، اصل اور نسل کے رشتے۔ والناس اجمعین، سب سے زیادہ یہ جملہ کہ دنیا میں جتنے بھی یار، جتنے دوست، جتنے بیلی، جتنے سجن، جتنے پرائے، جتنے اپنے، جتنے یارانے، جتنے دوستانے، کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا انسان اگر تمہیں ان سے پیار مجھ سے بڑھ کے ہو گیا ہے، لا یؤمن احدکم، تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، اور جس کے پاس ایمان نہیں اللہ اسے امن دے دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اسے چین ملے یہ ہو ہی نہیں سکتا، اسے سکون ملے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہی نہیں کہ اس کو سکون ملے گا۔ امن ان کے لیے ہے جن کے پاس ایمان ہوتا ہے، اور یہ اللہ خود کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو، ایمان کا دعویٰ تو کر بیٹھے ہو لیکن امن کے رستے بھی اپناؤ۔ ان میں سے سکون کا دوسرا رستہ کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی ذات سے، آپ کی بات سے، آپ کے لباس سے، آپ کے کردار سے، آپ کے کریکٹر سے، آپ کی سنت سے، آپ کے طریقے سے آپ کی محبت پوری کائنات سے بڑھ کر کے ہو جائے تو پھر مزہ آئے گا، آپ کو سکون ملے گا۔ میں اس کی مثالیں دوں گا۔ کافی سارے دوست ہیں دنیا میں لذت لینا چاہتے ہیں، ہمارے ہاں جب پہلی تاریخ، دوسری، تیسری، چوتھی تنخواہ ملتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہیں کھانا کھائیں، دنیا ہوٹل کھلا ہو وہاں سے ہو آئیں، شہر میں جائیں تو کوئی مٹھائی کھا لیں۔ میں نے چونکہ زندگی میں سارے مسالے کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، ننیال بریلوی، ددیال دیوبندی، دوست احباب سارے شیعہ فیملی سے تعلق رکھتے، جہاں ہم پڑھتے تھے کلاس فیلو، تو جو چیز سمجھ آئی، آپ ساری زندگی ساری مٹھائیاں کھا کے دیکھیں، کھانے کھا کے دیکھیں، لیکن اگر آپ نے کبھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کے ہاتھ اس مٹھائی سے پیچھے کھینچا ہو صرف اس لیے کہ محبوب کو پسند نہیں تھی، اللہ کی قسم اس سے بڑھ کے مزہ کو نہیں۔ چس میں نے دیہاتوں میں بھی دیکھی ہے، شہروں میں بھی۔ ہم جب شادی شدہ نہیں نہ ہوتے تو سب کے ساتھ کھانا چلتا رہتا ہے، جب شادی ہو جاتی ہے تو پہلی رات نا ایک بڑا عہد و پیمان ہوتا ہے، آپ کے شاید نہ ہوتا ہو لیکن ہمارے ہوتا ہے، کہ اب آپ نے کھانا نہ ابو کے ساتھ، نہ امی کے ساتھ، نہ بھائیوں کے ساتھ، نہ کزنوں کے ساتھ، نہ دوستوں کے ساتھ بڑے کھا لیا، اب کھانا تبھی کھانا جب میں کھاؤں، آپ تب کھائیں گے جب میں کھاؤں، اور میں تب کھاؤں گی جب آپ کھائیں گے، پہلے نہیں۔ یہ ہوتا ہے۔ ہمارے ایک نوجوان کا انٹرویو تھا، میاں چنو سے چلا، اور بیوی کے سرانے نے چٹ لکھ کے رکھا ہے کہ مجھے ذرا جلدی ہے، میں آپ کو اٹھا بتا نہیں سکا، آپ ناشتہ بھی کر لینا، کھانا وانا کھا لینا۔ یہ جب اٹھی اس نے فون لگایا، کہاں ہو؟ کہنے لگا میرا تو انٹرویو میں لاہور جانا ہے تو آپ ناشتہ کر لینا۔ کہنے لگی نہیں، آپ سے وعدہ تھا کہ جب تک آپ نہیں کھائیں گے میں بھی نہیں کھاؤں گا، آپ نے آنا ہے تو میں نے کھانا ہے۔ جب دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہوا تو اس نے پھر فون کر کے کہا کہ آپ کھانا کھا لے، کہنے لگی نہیں، تو اس نے کہا مجبوری ہے یار تو کھا لے، کہنے لگی اگلا ماں تیریاں مجبوریاں میں کی کرا۔ اب ساس جو ہے اسے بار بار کہہ رہی ہے کہ بیٹا کھانا کھا لے، شام کا کھانا ہے، پھر اس نے نہیں کھایا، اور امی ابو کو کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے بھوک نہیں۔ امی ابو کو کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اما کہندی ہے کہ کیڑا کوئی نواں دن چڑھیا ہے کہ تو روز ماشاءاللہ اس ویلے نوں 3 دفعہ کھا لینی، اج تو ایک دفعہ بھی نہیں کھادا، تینوں بھوک ہی نہیں۔ کہ وہ سیاںا سی کہنے لگا مینوں پتا ہے تیری بھوک نہیں ہے، جب تک چودھری نہ آیا انہیں نہیں کھانا۔ چودھری صاحب ماشاءاللہ راستے میں پھنس گئے چونگ کے پاس، 1-1:30 بجے میاں چنو پہنچے ہیں، اور پھر آ کر کے جو کھانا کھایا اس کھانے کا مزہ کیا ہوگا، اور سب کھا رہے تھے جب چھوڑا ہے، جس کے لیے چھوڑا ہے، جس کی وجہ سے چھوڑا ہے، اس کا مزہ کتنا ہے یہ کسی روزے دار سے پوچھو جب سارے کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ روزہ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے۔ بھائیو ساری دنیا جو مرضی کھائے، آپ
آپ یتیم کے گھر سے کل تیجا ساتہ 10واں 40واں کھا بھی سکتے ہوں، پکا بھی سکتے ہوں، پکوا بھی سکتے ہوں، میٹھا بھی ہو، پکوان بھی اچھا ہو، پکانے والا بھی ہو، سارا کچھ ہو، کھلانے والے بھی ہوں، کہنے والے بھی ہوں، لیکن آپ لقمہ صرف اس لیے نہیں کھائیں، ہاتھ پیچھے کھینچ لیں کہ میرے مصطفیٰ نے کسی یتیم کے گھر سے اس کا ایسے مال اس نام پہ نہیں کھایا۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ اس دن آپ کی زندگی میں اصل سکون آئے گا۔ اے طائر لا ہوتی اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں اتاری، مگر نہ ساری زندگی ہم لوگوں کا مال ہڑپ کرتے رہیں گے اور اپنا سمجھ کے کھاتے رہیں گے، باندھ باندھ کے لے جاتے رہیں گے۔ آئیے میں بات سنت کی کر رہا ہوں، سنت سے پیار بڑھا دیجیے، زندگی میں سکون آئے گا۔ ہمارے مردوں کی عادت ہے کہ اکثر ٹخنوں کے اوپر تہبند، شلوار، پجامہ، پینٹ نیچے تک رکھتے ہیں، مزہ آتا ہے، لیکن کبھی دوسرا مزہ لے کے دیکھ، ٹخنے ننگے رکھے، شلوار چھوٹی پہن، اور جب علاقے کا کوئی بڑا آپ کو کہے کہ بھائی خیر ہے پانی لا کے آئے ہیں، جب یہ آپ کو بول بولے نا تو پھر اس کا مزہ آتا ہے۔ جب ہمیں منگنی کے وقت یا شادی سے پہلے ماں باپ بہن بھائی چھیڑتے ہیں نا کسی کا نام لے کے، تو بندہ کیا کہتا ہے؟ اوپر سے نانا کر رہا ہوتا ہے، اندر سے مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ اور چھیڑو، چلے اس کا آپ نام تو لے رہے ہیں، اور لوگوں تمہیں جب چھیڑا جاتا ہے نا وہ بھی کہہ کے کہ سفرا اونچیاں کیتیاں نے تے تنگیاں نے تے گٹے ننگے نے، آپ کو کیا پتا اس میں لذت کتنی ہے؟ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا فقد ذاق طعم الایمان۔ ایمان کا اصل مزہ چکھنا ہے، رب کی رضا اور توحید میں راضی ہو جاؤ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اسوہ پہ راضی ہو جاؤ، دین اسلام پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تیری زندگی کو پرسکون کر دے گا، مزے والی کر دے گا۔ میں نے ہر دور میں ہر دوستوں سے ایک ہی بات کی ہوتی ہے کہ زندگی میں جتنی زندگی ہے وہ آپ اپنے مسلک کے نام کر دیں، ایک دن اور ایک رات صرف 24 گھنٹے میرے کہنے پہ، میرے پیار اور محبت کی وجہ سے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نام کر دیں، صرف زندگی کا ایک دن، زیادہ نہیں۔ ایک دن جیو کے ساتھ بھی تو لوگ گزار لیتے ہیں، ایک دن محبوب کے ساتھ گزار، جو محبوب کھائیں وہ کھاؤ، جو پیئیں وہ پیئے، جب سوئیں سو، جب آپ لیٹیں لیٹ جاؤ، جب آپ اٹھیں آپ جاؤ، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیا ہے آپ وہ کام کرتے چلے جائیں، اور جسے چھوڑا ہے آپ اس کو چھوڑ دیں، جسے نبھایا ہے نبھائیں، اس کے بعد میں آپ کو کھلی چھٹی دیتا ہوں۔ سن رہے ہیں؟ کھلی چھٹی۔ آپ اپنے سامنے اپنے مسلک کا بینر لگوا لیں، پیچھے بھی لگوا لیں، دائیں بھی بائیں بھی، لیکن کریں کیا؟ کریں صرف اتنا کہ ایک دن کے لیے، ایک رات کے لیے، زیادہ نہیں، صرف ایک دن ایک رات، فجر سے لے کے عشاء تک یا فجر سے لے کے اگلی فجر تک محبوب والے کام کریں، اور پھر مجھے بتانا سکون کتنا ملا ہے۔ صرف درد دل سے، مثلا جب آپ رات کو سوئے ہوئے صبح فجر کے ٹائم اٹھے نا، آنکھیں کھولتے یہ سوچ کے کہ میرے محبوب اس ٹائم کیا پڑھتے تھے، اللہم، یہ پڑھتے تھے، یہ تو سوتے ہوئے پڑھتے ہیں، جاگتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں؟ الحمد، ہاں چلے کسی ایک آدھے کو تو آتا ہی ہوگا نا، آتا ہے سب کو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ آپ کو اگر پتا ہو نا کہ میں آج ایک چھوٹا سا صبح اٹھتے ہی کوڈ لگا دوں، سارا دن پیکج فری ملنا ہے، تو آپ کبھی وہ ٹائم مس نہیں کریں گے، وہ ضرور کوڈ لگائیں گے۔ یہ اٹھتے ہی پہلا کوڈ ہے جو سارے دن کو پرسکون کر دیتا ہے، رب کے نام کر دیتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اور پھر آپ یہ سوچیں کہ میرے محبوب جب اٹھے تو آپ اٹھتے ہی کہاں چلے جاتے تھے؟ ضرورت ہے نشانیتہ هو الابتر، پینے ہیں تو ساقی کوثر کے ہاتھوں پی، جام پہ جام پینے کا کیا فائدہ، شام کو پی صبح اتر جائے گی، دو گھونٹ کتاب و سنت کے پی کے تو دے، پوری زندگی مزے میں گزر جائے گی۔ گھونٹ پینے ہیں تو میرے محبوب کے ہاتھ کے پی، یہ شرابیں چھوڑ دے، اور کوئی بھی پلانے کے لیے آئے اسے صرف اتنا کہے کہ میرے محبوب نے منع کیا ہے، مجھے اچھی نہیں لگتی۔
چاچو جب ان کو شوگر ہوئی نا، اس سے پہلے وہ میٹھا ماشاءاللہ منو کے حساب سے کھاتے تھے تو بھوکا نہ لگا، چمچ چمچ والا چکر ہی کونی سی جی میں پنڈا چاہتے کھلے ہو گئے، بھوکتے رہو گے نہیں پڑنی چل شاباش۔ ڈاکٹر نے جب روکا نا اور بتایا کہ شوگر ہو گئی تو ہم چھیڑے بھی اور ساتھ میں کہیں تایا ابو چاچا ابو یہ آپ لیں ماشاءاللہ اپنا کما دے اپنا سارا کچھ اپنی فصلاں تے گوڑ اپنے پیسیاں اپنی شکر اپنی کھنڈ اپنی تو انکا دی ٹینشن ہے۔ ڈاکٹر تے ہمیں پاگل ہوتے ہیں کہتے ایڈے بھی پاگل نہیں ہوتے۔ میں کہ جی جنہیں میٹھے کو روکیا پہلے تو لوگ مرن لگیا کھنڈ کے منہ نہ لا دیں سی چمچی بھی باہروں آوے بھی کھانا ہی بڈھا مریا تو تسی ہوں ہی چھڈ کے بہ گئے۔ کہتے پت نہیں بہتر ہوتا ہے جب کوئی روکنے والا روکے تو رک جانا چاہیے، وہ جتنے سونے نے روکیا ہوگا تو ڈکیا ہوگا۔ ایتھے میری من گیا حوض کوثر تے تیریاں منیاں جان، زندگی پرسکون نہیں ہو جائے گی کہ قیامت کے دن اللہ کی قسم مجھے 50,000 سال کے دن کی کوئی فکر نہیں ہے کہ اس دن پیاس لگے گی۔ جب محبوب کی سنت کے جام دنیا میں پی رہے ہیں تو رب نے وہاں وعدہ کیا پلانے تو ہیں انشاءاللہ، اور جب ہم نے سب کو چھوڑ کے ایک رب کے دروازے پہ دستک دی ہے، ددیال ناراض ہوتا ہے ہو جائے، ننیال ناراض ہوتے ہیں ہو جائے، رشتے دار بگڑتے ہیں بگڑ جائیں، انہوں نے کل قیامت کے دن بھی تو بگڑنا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کل قیامت کے دن کوئی رشتہ دیکھ کے گلے نہیں لگائے گا، سارے دور بھاگیں گے۔ یہاں میں آیا راستے میں 4 جگہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور انسان کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہے تھے، یا تو خون میں کشش ہے، کل قیامت کے دن سب سے پہلے خون کی کشش ختم کی جائے گی، الٹ کر دی جائے گی، دیکھ کے ماں بھی بھاگے بھائی بھی بھاگے بیوی بھی بھاگے بچے بھی بھاگے، اور کن کے لیے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ رہا ہے، انہوں نے کبھی سکون دیا کبھی چین دیا کبھی اطمینان دیا، ساری زندگی جس اولاد کے لیے کماتا رہا جب بوڑھا ہو گیا تو کہتے ہیں ابا تو ساڈے لیے کیتا کی ہے، تو پھر کچھ کیجیے نا سکون کے لیے۔ اور تیسرا کام اگر سکون لینا چاہتے ہو سب سے زیادہ محبت اس کے ان 2 ہستیوں سے بعد خود سے کرو۔ جملہ پھینک نہ دینا چھوٹا نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ محبت کرنی ہے تو خود سے کرو، بلکہ میں یہ کہتا ہوں سب سے پہلے زیادہ محبت کرنی ہے تو خود سے کرو، جب خود سے کرو گے تو پتا چلے گا کہ کس کس سے پیار کرنا ہے، پھر اللہ سر فہرست آئیں گے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا سے بڑھ کے مخلوق میں ان سے پیار ہوگا، اصحاب رسول سے پیار کرو گے تو اس لیے کہ میں نے اپنی جان کو جہنم میں نہیں پھینکوانا، عقیدہ صحیح ہوگا، صحابہ سے پیار ہوگا، اور ان کے ساتھ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا گیا تھا اگر میں ان کے مخالف جاؤں گا تو مجھے اللہ کہاں پھینکیں گے، پھر اپنے سے پیار۔ اسی لیے قرآن کی ایک آیت ہے ہلا کے رکھ دیتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے مومنو سب سے پہلے سب سے زیادہ اپنے سے پیار کرو، خود کو بچاؤ گے تو دوسرے کی فکر ہوگی نا۔ ہم ساری دنیا کی خاطر کماتے رہے، محنت کرتے رہے، بھاگتے رہے، بیرون ملک چلے گئے، جب واپس آئے تو پتا چلا کہ جس بیوی کے لیے گئے تھے نا وہ طلاق لیے بغیر چلی گئی، بچے ویسے بگڑ گئے، اور جس دولت کو کمانے گئے تھے لاہور ایئرپورٹ سے اترے اتوں گولیاں لگن شروع ہوئی، وہاں سے گولیاں شروع ہوئی، اور جب پہنچے نا ننکانا اتوں یارہ نے پھاڑ لیا تو جو کچھ کول سی وہ کھو لیا، ایک دفعہ بھی دولت نے نہیں آخیا وے انہیں میرے پیچھے اپنا سر گنجا کر لیا، وہ انہیں رنگ کالا کر لیا، وہ ظالمو نام یہ رہن تو میں تھوڑے نال نہیں جانا، میں یہ دیا میں یہ ہی رہنا، وہ ان کے ساتھ چپ کر کے چلی گئی، اور جو کسی نال تر جائے وہ سکون تو نہیں دے، اولاد قبر پہ چھوڑ کے چلی گئی، اماں چھوڑ کے چلی گئی، بیوی چھوڑ کے چلی گئی، پیسے چھوڑ کے چلے گئے، تیری منجی تیری چار پائی بھی تجھے گھر سے نہیں ملی، خیز چادر وہ بھی مسجد سے پھٹا لیا گیا، ارے جو چھوڑ کے چلے جائیں وہ وفادار نہیں، ان کے پیچھے اتنا بھاگ جتنی ضرورت ہے، اپنے لیے کچھ سوچ، قوا انفسکم، سب سے زیادہ پیار خود سے کرو، باقیوں کو کہہ دو بھائی 3 معیار ہیں، اس 3 معیار کے ساتھ آئیے، اللہ رسول اور وحی، اگر اس کے ساتھ چلنا ہے تو میرے ساتھ چلیے، نہیں چلنا آپ کی اپنی رائے میری اپنی رائے، ایک بیوی کپڑے استری نہ کر کے دے تے طلاق، جتی پالش نہ کر کے دے طلاق، کھیتاں چ روٹی نہ پہنچاوے طلاق، یہ نہ کرے طلاق، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں، ارے کبھی اللہ اور اس کے رسول اور وحی اور حق اور حقیقت کے لیے بھی ہم نے رشتوں کی بنیاد پہ کسی سے ملے اور جڑے، سکون کہاں سے ہے؟ لہذا اگر سکون لینا چاہتے ہو
ٹائم دو، خود کو ٹائم۔ میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں ناخن لگتا ہے کہ 6 مہینے ہو گئے کٹے ہی بھائی یہ کی کہتا یار بس بھج نس پتہ ہی نہیں لگتا، ٹائم ملے تو پھر ہی وال وایا عمر گزر گئی تو یار کی کہتے یار بس کی کریے زندگی کے بکھیڑے ہی بڑے تھے ماشاء اللہ، کپڑے بدلے زندگی گزر گئی، نہاتے ہیں اللہ اکبر، پنڈ کے کٹے چونی بوری ہوتی جنی اس بیچارے چ بری ہوتی ہے۔ کون ہے یہ؟ بچوں کا باپ ہے، یہ محنت کر رہا ہے، یہ تکاریاں اٹھاتا ہے، یہ دھوپ میں جاتا ہے، یہ کپڑا کھپاتا ہے، ارے جن کے لیے اتنی محنت، اتنی کاوش اور اتنی کوشش کر رہا ہے، یہ تیرے لیے تیری زندگی میں سکون کا باعث تبھی بنے گے جب تو نے ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈالی ہوگی۔ نیتے وہی آواز لاؤ گے تھوڑے پنڈ چ گلا کرے دا نہ ہوئے۔ ایک پنڈ چ گیا تو کہتا جی میرے پیو نو تقریر چ دس دیا جی میں جوان ہو گیا، میرا ویاہ کر دو جی میرے میں دسوں کی دان۔ یہ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے، وہ شرم، وہ حیا، وہ عزت، وہ آبرو جب آپ نے خود کو ٹائم نہیں دیا تو اللہ کی سزا بھی سنی ہے۔ جو لوگ رب کو بھول جاتے ہیں اللہ ان کو سزا یہ دیتے ہیں کہ وہ خود کو بھی بھول جاتے ہیں۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم۔ اس سزا سے نکلی گئی دنیا کی سب سے بدترین سزا ہے۔ جو بندہ اذان سن کے مسجد میں نہیں آتا یہ خود کو بھول چکا ہے، اسے خود سے پیار نہیں۔ جو وضو نہیں کرتا دن میں 5 ٹائم اسے خود سے پیار نہیں ہے۔ جو قرآن مجید کو نہیں کھولتا، تلاوت نہیں کرتا، یہ اپنا دشمن ہے۔ اور جو فصل اللہ بہت دے دے اور عشر نہ نکالے، زکات نہ دے، اسے خود سے پیار نہیں۔ اور یاد رکھیے جتنے مال کی آپ نے زکات نہیں دی ہوگی نا، اللہ قیامت کے دن سارا مال سونے چاندی میں بدل دے۔ جی تسی زکات نہیں نہ دیتی، سام کے رکھیا سی غریباں دا مال، اللہ نے سارا سونے چاندی چ بدل دینا، پھر انہوں جہنم دی آگ چ گرم کرنا، پھر وہ ملاڑیاں پلیٹاں جی استری کے تھلے پلیٹ نہیں لگی ہوئی، سمجھتے ہیں، پھر 3 جگہوں پہ پھیرنی ہے۔ کوئی مانگنے والا جب آتا تھا اللہ کی طرف سے بندہ تو ہماری پہلی سلوٹ اور پہلا بل کہاں پڑتا ہے؟ متھے پہ۔ یہ وٹ کڈنے ہیں، کپڑے تے وٹ پے ہون استری نال ہی کٹی دینا۔ زکات والا مال سونے چاندی میں بدل کے جہنم کی آگ میں گرم کر کے، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر ان کے جو ہے وہ جبا پیشانیوں پہ دوجا غریباں دا مال کھا کھا کے وٹ کتنے پہ وڈ وکھیاں پاسے سے کے جان تے لک، 3 چیزاں رب نے سیکھنیاں نے۔ تو جی اپنے نال پیار ہوئے تو 3 کام نہیں ہوندے۔ ٹھیک ہے، تو پیار کرنا ہے تو وہی کے تابع ہوں، خود سے پیار کریں۔ خود سے پیار کا معنی یہ ہے کہ اپنی صبح اپنی شامیں آپ دنیا کو ٹائم دیں، رشتوں کو ٹائم دیں، بڑوں کو عزت دیں، والدین کی خدمت کریں، بیوی کے لیے کمائیں، بچوں کے لیے کمائیں، لیکن اپنی قبر کو بھی یاد رکھیں۔ ممکن ہے شہر سے آتے ہوئے گاؤں نہ پہنچ سکے، رات کو پہلے قبر جانا پڑ جائے تو اپنی قبر کے لیے، قبرستان کے لیے بھی کچھ کمایا کریں، اور اس میں آپ کے پہلے نمبر عقیدہ اور ایمان کام آنا ہے آپ کے پاس۔ جی اگر 2 نمبر نوٹ ہو دنیا میں وہ نہیں چلتا، 2 نمبر عقیدہ کیسے چلے گا؟ رب کو تو ساری پہچان ہے۔ میں ایک پروگرام تو واپس آیا، CNG پوانی سی نہر، CNG کا دور سی، انہوں کیا گڈی فل کر دے، انہیں کرتی نوٹ پڑھایا تو انہیں ماشاء اللہ کوئی مشین جی لائی سی، وہ تھلے لائٹ سی ایویں کیتا تھلے، تو کہنے لگا جی تھلے آ گیا۔ میں اترا، روزانہ رات کو اکثر اس کے پاس آتا، کہتے پروفیسر صاحب تھوڑے نہ پرانی واقفیت نہ ہوتی تو تھی اتنے نہ ہوتے تو پولیس کیس۔ میں کہ خیر ہے، کہنا نوٹ سے بٹھانا لا یہ نہیں کہنے لگا، میں جو بھی انسان نے مسلمان نے، کہتے جی ہون گئے لیکن نوٹ 2 نمبر ہے۔ اس نے نوٹ نہیں لیا مجھ سے، اسی وقت اس کے اوپر کراس پہ اور ساتھ میں کیا دھمکی دی کہ جانتے نہ ہوتے تو پولیس کیس۔ لوگوں اگر دنیا میں ایک نوٹ سیم ویسا بنایا گیا، شکل بھی ویسی، رنگ بھی ویسا، تار بھی ڈلا ہوا اور اوپر لکھا بھی ہوا 1000 حکومت پاکستان کا نام بھی لکھا ہوا، بظاہر مہریں بھی لگی ہوئی، سب کچھ ہے، لیکن اگر وہ اصلی نہیں ہے، دنیا میں ایک نوٹ نہیں چلتا، آپ کیا سمجھتے ہو کہ قبر میں، نشر میں، حشر میں اللہ کو دھوکہ دے کے 2 نمبر عمل چل رہے ہیں؟ نہ اتنے ذات نہ اتنے برادری، اتنے عملہ تے ہونے نہیں نکھیڑے،
پھر کسی نے تیری ذات کچھ نہیں. ذات کے اوپر مت مرنا, اللہ اور اس کے رسول کی بات دیکھنا اور عمل سچا سچا اور کھرا کر کے آنا تیری کامیابی ہے. تھوڑا بھی کر لے گا, تھوڑا بھی اپنی ذات کو سکون دو, اپنے سے پیار کرو, تھوڑا کر لو, سنت کے مطابق کر لو, صحیح عقیدے کے مطابق کر لو, تو دنیا کے کامیاب ترین انسان. مثال لیجیے, ایک آدمی اس کے پاس کھجور افطاری کے لیے ایک ہے, 8 آدمی کرنے ہیں. کتنے 8؟ ایک کھجور کے 8 ٹکڑے کریں, بچتا کیا ہے؟ اس نے 8 ٹکڑے کیے, ایک ٹکڑا اپنے لیے رکھا. اذان میں سے 2.5 منٹ رہتے تھے, دروازے پہ آواز آئی روزے سے ہوں, افطاری کروا دو. اس نے رب کا شکوہ نہیں کیا, باتیں نہیں بنائی کہ اسی آپ ماشاءاللہ آپ کے جڑے رجے بیٹھے ٹور آج لائے نہیں. اس نے اپنا ٹکڑا اٹھایا, بچوں سے نہیں مانگا, اس کو آدھا کر کے نا 8واں حصہ جتنا بھی تھا چوری سے کاٹا یا جیسے آدھا اس فقیر کے ہاتھ میں رکھا اور کہنے لگا جا یار جو رب دا دیتا ہے الحمدللہ, میں نہیں کھولا گا, تیرا بھی تم ہی کھول لیں. محبوب کہتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ, اس نے پوری کھجور دینے کی حیثیت نہیں تھی, جو پاس تھا اس کا ایک تھوڑا سا حصہ دے دیا. اللہ تعالیٰ اس کے اس دیے ہوئے اس خلوص کو سنت کے مطابق ہے, عقیدہ صحیح ہے, ایسے قبول کریں گے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ڈھال بنا دیں گے. یہ کھجور کا ٹکڑا اسے جہنم میں نہیں جانے چاہیے. اور دوسری طرف اللہ نے بلایا ادھر, کون ہے؟ چودھری. اتنی دولت تھی, اتنی کیا حساب تھا اللہ پتہ ہی نہیں. کیا کر کے آیا؟ اللہ ساری غریبوں, یتیموں, بیواؤں, مسکینوں میں بانٹ دی. اللہ کہیں گے جھوٹے جھوٹ بول رہا ہے. کہتا نہیں اللہ میں نے دی تھی. کہتے تو نے اس لیے دی تھی کہ تاکہ تو اپنا جو ہے وہ اسٹیٹس لگا سکے, دنیا کو بتا سکے, تصویریں بنا سکے, تو فوٹو سیشن کروا سکے, تیرے نام اور تیری چدراہٹ ہو اور تو میڈیا میں دے سکے, سوشل میڈیا اخبارات میں آ سکے, تیرا نام جمے. دنیا نے تجھے سخی کہہ دیا ہے, جا آج تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں, فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو الٹا کر کے اونھے منہ جاننا ہے. اس بندے نے اپنے سے پیار نہیں کیا. اگر اپنے سے پیار کیا ہوتا تھوڑا دیتا, خالص دیتا. الا للہ الدین الخالص. اور بھائیو, جب اپنے سے پیار پکا ہو جائے, میرے بڑے بڑے رشتہ داروں نے باتیں بنائی اور کہیں انہوں کسے رشتہ نہیں دینا, انہوں کسے پوچھنا نہیں, انہوں کسے بلانا نہیں. کس لیے؟ صرف ایک ہی جرم تھا کہ یہ اللہ کی بات کو, قرآن کو اور سنت کو ترجیح کیوں دیتا ہے. ایسے وقت بھی آئے کہ اپنی ہی نانی اماں کے جنازے میں کھڑا نہیں ہونے دیا. رب کو بولا اللہ یہ سب تیری ہی وجہ سے ہو رہا ہے, وگرنہ یہ شاید میرے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں. اگر میں ان والے ٹرینڈ پہ اور معیار پہ آتا تو پگڑیاں باندھنی مجھے بھی آتی, باتیں بنانی مجھے بھی آتی, اور سلواتیں پڑھنی مجھ کو بھی آتی. دم درود بھاگے کرنے یہ نہیں کہ وہ نہیں آتے. کل دیجیے 10.5 40 اور ان سے زیادہ شاید خوبصورت عربی پڑھ لیتا ہوں, لیکن اللہ تیرا ڈر ہے اور تیرے محبوب کا حیا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نہیں کرتے, صرف اس لیے کہ قبر کے اندر میرے رشتہ داروں نے ساتھ دیا. دل کو سکون ہے الحمدللہ. کیا چھین لیا گیا, کیا نہیں دیا گیا, کیا ملا ہے؟ جو ملا ہے وہ کہیں اچھا ہے اس سے جو نہیں ملا. تو بھائیو اس لیے اپنی زندگی میں اپنے آپ سے پیار کرنا سیکھیں, پھر اپنی اولاد کی اور دیگر رشتہ داروں کی فکر کر کے ان کو دعوت دیں. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اپنے اہل خانہ کے لیے. اور اہل خانہ کون ہے؟ سکا بیٹا بھی ہو, اگر باپ کے عقیدے پہ نہ ہو, صحیح عقیدے پہ نہ ہو. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہہ دیا تھا یہ تیرا حال نہیں ہے. مانگ رہے تھے اللہ میرا بیٹا, میرا بیٹا. جوتی پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے, بلندیوں پہ جا رہا ہے, اور پانی اوپر کو چڑھ رہا ہے, یہ غرق ہو جائے گا. اللہ میری کشتی میں نہیں آ رہا. اللہ نے وقت کے نبی کو کیا بولا؟ جو تیرا ہو کے تیری کشتی میں نہیں آیا وہ میرا بھی نہیں, وہ تیرا بھی نہیں. لہٰذا آپ نوجوان ہیں, آپ بزرگ ہیں, آپ بچے ہیں, آپ جو بھی ہیں, سب سے زیادہ پیار جب اپنے وجود سے کرو گے تو سر فہرست اونچا پیار اللہ کا ہوگا. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. سب سے بڑی چیز جو اچھی لگے گی آپ کو کہ رب راضی ہو جائے. پھر کسی اور کی رضامندی, ناراض ہوتا ہے ہو جائے, رشتے توڑتا ہے توڑ دے, بگڑتا ہے بگڑ جائے, مارتا ہے مارے, لڑتا ہے لڑے, کوئی پرواہ نہیں. محبت
محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ جنم بھومی چھوڑی کہ نہیں چھوڑی؟ اپنے ابو کا شہر چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ لوگوں کی ناراضگیاں شیب ابی طالب میں گئے کہ نہیں گئے؟ طائف میں پتھر کھائے تو کیوں کھائے؟ صرف اللہ کے لیے. آپ اور میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رب پیچھے کر دے، رسول کو پیچھے کر دے، محبوب کو پیچھے کر دیں، اپنی شادی، اپنی خوشی، اپنے رسم، اپنے رواج اور اپنے قانون، اپنے قاعدے، اپنے ضابطے، اپنی مہندی، اپنے نکاح، یہ چیزیں آگے کر کے اپنے غم اور ان کے موقع پہ دیگر کو آگے کر کے وقت کے مولانا کو عزت اور احترام دے، بڑی ضروری ہے. عالم کی قدر کریں، بڑی ضروری ہے. مگر محمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کائنات میں بڑا عالم کوئی نہیں. ان کا حق پہلا ہے، ان کا حق پہلا ہے. یہ کام آپ کریں، آپ انشاءاللہ پرسکون ہو جائیں. اور اس کے لیے جو آپ نے محنت کرنی ہے اور سکون لینا ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے کل سے شروع کر دیں. پہلے نمبر پہ اللہ کو کوئی بھی معاملہ ہونا، اللہ کا شکوہ نہ کیا کرے، شکر کرنا شروع کر دیں، آپ پرسکون ہو جائیں. مثلا آپ کھاتے تھے 3 روٹیاں اور گرم گرم کھاتے تھے. آپ گھر میں گئے ہیں، سب نے کھا لیے، روٹی بچی آدھی اور سالن پڑا ہے ٹھنڈا. آپ آدھی روٹی کھا کے کہیں اللہ تیرا شکر ہے، اور بیوی کو کہیں آپ کی بڑی مہربانی، آپ لوگوں نے میرے لیے کھانا رکھا. وہ طنز نہ سمجھے اور واقعی سمجھے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے اور دل سے کہہ رہا ہے. اور ماشاءاللہ مچھا نو وٹ دے کے، ڈکار دے کے، لمبے پہ کے سرانے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے رب کا شکر کر کے لیٹ جائیں. اللہ اس آدھی روٹی میں وہ قوت، وہ طاقت اور وہ پیار، وہ محبت، وہ خلوص، وہ سکون اور اطمینان ڈال دے گا جو شاید 5 کھا کے بھی آپ کو نہ ملے. شکر والا دل، شکر والی زبان، شکر والے لب و لہجے. اور دوسرے نمبر پہ اللہ کا شکر کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کا بھی شکر کریں. کیسے؟ میں نے محبوب کی سیرت بڑی دفعہ پڑھی ہے، یہ ڈھونڈنے کے لیے کہ آپ نے کبھی گھر سے آنے والے کھانوں میں سے نقص نکالا ہو. آپ کے 12 گھروں سے کھانے آتے ہیں، 12 گھر، 12 حجرے، لیکن کبھی پوری زندگی آپ نے یہ کہا اس میں نمک کم ہے، اس میں مرچ زیادہ ہے، اس میں یہ ہے، ایسے نہیں ہوا. بلکہ وہ حدیث مشہور ہے نا کہ آپ کو کدو پسند ہے. اچھا لوگوں نے گل تو بنا لی کدو پسند ہے سر، یہ ادا کی گل ہی ہے. پنڈ چ کٹور گئے تو انہوں نے ساگ پکایا سی، انہوں نے دے دیتا ہے نا، بیچارے نے سنت سمجھ کے پورے پیالے جتنے بھی سی پڑے، برتن صاف ہونا چاہیے، دعا کر رہے نہ کھا لیا. گھر والے سمجھا یار سالن کھٹ جائے گھر والے یا مہمان جدہ بھی بھوک لگی سی، انہیں پھر پاتا انہیں سنت سمجھ کے پھر صاف کر. اچھا سنت تو یاد رہی، یہ نہیں دیکھا کہ پیچھے معاملہ کیا ہے. یہ تو بڑا آپ نے پڑھا کہ کدو محبوب کو پسند تھے کیونکہ آپ شوربے کے اندر سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھا رہے تھے. یہ نہیں پڑھا کہ اس وقت کوئی غربت کا عالم کیا تھا کہ جو تھوڑا سا ملا پکا لیا، پانی کے اندر پانی 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 پانی، کدو ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا. آپ نے باتیں نہیں بنائی. اسی ہوئی ہے تسی کہیں دی دال ہوں کچا پا کے لگی ہے، آ کی چپڑ بنایا جائے چوک کے پوری ہڈی گھر والی کے سر چ تینوں ماں نے لکھنی کوئی جو ہے لکھنی نہیں سکھائے، کوئی جج ہی نہیں. اللہ کی قسم میرے محبوب نے ایسے نہیں کیا، جیسے ملا وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے بھی جو جہاں سے ملا کھا لیا. اللہ کے بندوں اللہ کا شکر کرنے کے ساتھ بندوں کے بھی شکوے چھوڑ دیں، شکر کرنے لگے، تعریف کرنے لگے. آپ کو سکون نہ ملے تو مجھے پکڑ لینا. گھر جدہ کا بھی سالن پکانا، گھر والی کی تعریف کرو، بیٹی نے پکایا تعریف کرو، ماں نے پکایا تعریف کرو، بہن نے پکایا تعریف کرو. جی ماشاءاللہ مزہ آ گیا. جنہوں نے نہیں لبا وہ بھی کہہ رہے ہیں، جڑے انہیں سوتے نے اللہ نے دیتا ہے کھوایا سونا. الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصوغہ وجعل له مخرجا. اور اسی طرح گھر کی بیویوں کو بھی مشورہ دے رہا ہوں کہ بندہ جیڑی شے لے آوے نا وہ تے اللہ دا شکر کرو تے نالے راضی ہو کہ میں چودھری راضی ہوں تو جو لے. بندے کھانوں پہ راضی نہیں ہیں، عورتیں ماشاءاللہ بازار کی چیزوں پہ راضی نہیں. ہمارا ایک دوست ہے لوگ رکھ سرکی ہے، پہلی دفعہ لاہور گیا، بڑے شہر سے بندہ جا کے بتیاں گنی جائیں، باٹی اترا تو دیکھ کے ون سونے لباس رواج لوگ ماشاءاللہ. خود کہتا ہے کہ میں نے پہلی جب وہ ایک لڑکی دیکھی اس کا لباس دیکھا، میں کیا بھولا تم بھولا رہ گئی ساری عمر، کتنا بتا رہ گئی. لاہور تو لاہور سچا دن جائیں لاہور میں دکھا وہ دنیا ہی نہیں. خیر کہتا میں نے ذہن میں بنا لیا کہ ایسا سوٹ ہو میں بھی خریدوں، میری بیگم بھی پہنے، اور پھر جو ہے مجھے مزہ بھی آئے. کہتے مہینہ بھر کماتا بھی اور بازار روزانہ آتا،
اور آ کے سوٹ ڈھونڈتا خریدتا، ویسا نہیں ملا، آخر اس سے ملتا جلتا سوٹ لیا، مہینے کے بعد ماشاءاللہ گاڑی بیٹھا لودرا پہنچا اور بیوی کو آواز دی، خالہ کی بیٹی تھی، مساط ہے کھڑ چھری کلے سا گئے، مہینے بعد آ گئی، اتاولا تھی گئی، کیا تھی نا بھائی چپ کر. کہتے آدھا تو میرا سکون وہی برباد ہو گیا کہ میں 1 مہینے سے سوچ رہا ہوں، چلے کم از کم قریب آ کے بندہ بات دیکھے تو صحیح، پوچھے تو صحیح ہوا کیا ہے. خیر اپنے کام شام نمٹانے کے بعد آئی تو میں نے اسے بتایا کہ میں جب گیا تھا مجھے سوٹ اچھا لگا تھا، میں ڈھونڈتا رہا، بڑا مہنگا، ساری مہینے کی تنخواہ دے کے میں سوٹ لے آیا ہوں، تو چلے آپ پہنے. تو وہ پکڑ کے نا سوٹ، اس کا کپڑا دیکھ کے تھوڑا سا تھوک لگا کے رگڑ کے کہنے لگی نہ مراد ہے، نہ گنن انداوی، نہ گنیا یہ پاون والا ہے. یعنی مرد جتنی محبت سے، پیار سے، عزت سے، عقیدت سے لے کر کے آئے، عورت کو اگر پسند نہیں، اس نے شکوے کرنے ہیں تو پھر بازاروں میں ماشاءاللہ مردوں نے کب جانا ہے؟ نارکلی عورتوں سے تبھی بھری ہوئی ہے، مرد کہتے ہیں جاؤ پھر قسمانو کان کا مانا یہ ہے کہ کھائیے لے جائیے. اور ماشاءاللہ وہاں کے لوگ دکاندار کیا کرتے ہیں؟ باجی آپی کر کے جو نہیں بھی کسی کام کا ہوتا بیچ دیتے ہیں اور دوہرا تیرا پیسہ لے لیتے ہیں. نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شکوے کی بجائے شکر کرنے والے، تعریف کرنے والے اور ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کرنے والے، پسند کی لحاظ رکھنے والے بنے. اللہ زندگی پرسکون نہ کرتے تو مجھے کہنے کا. مثال دینے لگا ہوں، یہ بھی مثال اللہ کرے سمجھ آ جائے. ہمارے ایک عزیز ہیں مگر بزرگ ہیں، بڑی عمر کے. میں نے انہیں ایک دن سے پوچھا کہ تسی چپ کر کے رہتے ہو، گھر چ بولتے نہیں؟ کہنے لگے پوت عمر دا جڑا حصہ نا اتنے بولاں تے نہ تاں وی بھڑا کہنا تے چپ کیتے ہیں. ایک تے کہندے نے نا کہ چلو ساڈا بڈھا آیا گیا لحاظ رکھدا بولدا نہیں. تو خاموشی، محبت، پیار اور تعریف یہ انسان کی عزت کو بھی بڑھاتا ہے، سکون بھی دیتا ہے. اور اگر گھر کی خواتین کا معاملہ ہے، باپ جو لے آئے وہ لے اور پہنے اور پوری دنیا کو، رشتہ داروں کو بتائے اور کہے کہ میرے ابو یہ سوٹ لے کے آئے تھے، یہ میرے بھائی میرے لیے لائے تھے، یہ میرے جو ہے وہ شوہر لے کر کے آئے ہیں. اللہ کی قسم گھر کے اندر عزت نہ بڑھے تو مجھے کہیں. لیکن ہم یہ کرتے نہیں ہیں، بیان کرتے ہیں. آئیے اس قاعدے اور کلیے کو اپنائیے اور اس کے بعد اگر سکون لینا ہے تو ایک دوسرے کا ساتھ دیا کریں. ایک دوسرے کا ساتھ کیسے دینا ہے؟ ایک گاؤں ہے، وہاں ایک مسجد ہے، سارے مسجد ہیں. ایک اور گاؤں ہے، وہاں 4 مسجدیں ہیں. ایک گاؤں والوں کا جلسہ ایک مسجد والوں کا ہوتا ہے نا، تو دوسرے سارے نوجوان آ جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ بھائی جو بھی ہمارے ذمہ کام ہے آپ بتانا. جب ہم وقار کرتے تھے اور لوگ آتے تھے اور مل جل کے کام کرتے تھے، سکون نہیں تھا. یہ سارے آ جاتے ہیں کہ آپ کے مہمان ہمارے مہمان ہیں، ہم عزت کریں، احترام کریں. کوئی چونے لگا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ رنگ لگا رہا ہے، کوئی اسٹیج لگا رہا ہے، محنت کر رہے ہیں سارے مل کے. ہر مسلک کے آنے والا علماء اس کی قدر ہے. آپ یقین کریں اس گاؤں کا حسن اور خوبی اور جمال اللہ نے جو ان کو سکون دیا ہے شاید کسی اور جگہ پہ اتنا نہ ہو. وجہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کا احترام ہے، ایک دوسرے کا تعاون ہے. اگر گھروں میں سکون چاہتے ہو نا اپنی زندگی میں، جب بھی مشکل پڑے اللہ سے مدد مانگا کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرو. شوہر بیوی کا، بیوی شوہر کا. میں یہ مثال جو دینے لگا ہوں ہے تو خوفناک. بندے کا سر دکھتا ہوئے، لک دکھتا ہوئے، پھر دوروں ہی آتا لک پڑیا، ماں کہ یہ پیر گھٹ، لتاں گھٹ، یہ خود بھی کہنا وہ بیچاری گھٹن لگ پہ. جی وہ سر دکھتا ہوئے تو آن کے پہلی گل کہو میرے آدھے سر بنے، خیر ہے میرا سر دکھتا ہے، ابھی اور تمہارا چاہ بنا لا، گولی کھا لا. جی یہ انسان ہے تو وہ بھی انسان. اسے تکلیف ہوتی ہے، مٹھیوں کی ضرورت ہے تو اس کو بھی ہے. اسے درد ہوتا ہے تو درد اس کو بھی ہوتا ہے. یہ آدم کا بیٹا ہے تو وہ بھی اللہ کی بیٹی ہے. کیا زندگی میں کبھی ایسے ہوا کہ بیوی دیا لتاں دکھدیاں ہوں چودھری نے گھٹیا ہوا تھوڑے پنڈ؟ اپنی دسیا جی لوگوں نے چڑھو نہیں ہوا نا. کیوں؟ ابا وہدا، امی وہدی، بھناں وہدیاں، تو جی کسی نے دیکھ لیا تو انہیں کی کہنا ہوئے رل مرید. اللہ کے بندے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، کامیاب وہ ہے، کامران وہ ہے، سکون اس کو ملے گا جو اپنے جیسا دوسرے کو انسان سمجھے. محبوب نے بولنا تھا تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو.
مینوں تو جانے چاہ بھی لبے تو بسترا بھی لبے تو منجی بھی لبے تو نپن گھٹن بھی لبے تو کھانا بھی اتنے بیٹھے ہیں تو پیر بھی اتنے بیٹھے ہیں دھوان تو ہاتھ بھی دھوان تو جی انہوں تکلیف ہوگی تو پھر آپ گلاں کریے نہیں. پھر گھروں میں سکون نہیں ملتا. جہاں ناپ تول میں کمی ہو گئی للمطففین. شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ اور تول کے معیار اور رکھتی تھی. رب نے برباد کر کے رکھ دیا. تیرے میرے معیار لینے کے اور ہیں دینے کے اور ہیں. دین والے بٹے ہو رہن تے لین والے ہو رہن. دکھ تو ہوں نا. عزت لینی ہے مگر دینی نہیں. وہ مجھے عزت سے بلائے چودھری صاحب, رانا صاحب, خان صاحب, راٹ صاحب, کھوکر صاحب, کھرل صاحب, راؤ صاحب, راجپور صاحب, یہ صاحب وہ صاحب, تے جی میں انہوں سدنا ہوئے تھے اوئے پنڈا چ پتہ نہیں کہیں کہ نہیں, شہروں چ کئی جگہ میں دیکھنا کہ لوگ نا اپنی بوڑھی میں ادھر ہی رو پان لی. اوئے میں لاہور سے آ رہا تھا, میرے ساتھ ایک پڑھی لکھی فیملی, بچے نے تھوڑا سا تنگ کیا تو اس نے اسے پکڑایا. اوئے آپ پڑھی. حالے میں اگلی سیٹ پہ بیٹھے ہیں, بیگم کو پچھلی سیٹ پہ. اوئے آپ پڑھی. تھوڑی دیر ہوئی. اوئے ابے کا فون ملائی. اوئے ذرا بھرا نو پوچھی وہ کتنے گیا اس کے. میں پنڈی بٹیاں گاڑی نہ سائڈ پہ اتاری, باہر نکلا, ٹک شاپ جو یہ کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں وہاں لگائی. تو میں نے گاڑی روک کے کہا اوئے پانی کی بوتل تو پڑی. مینوں کہندا سائی صاحب کی ہوا ہے؟ میں کہ کی ہوا ہے؟ کہندا میں تہاڈی بڈھی ہاں, تسی مینوں اوئے آکھیا. میں کہ میں تو تمہیں ہی وہدا ہوں سا. میں کہ بڑے عالم نے, پڑھے لکھے نے, سمجھدار نے, شاید وہ یہ کہنا کوئی ادب کا لفظ ہے, میں تو تمہیں اس وجہ سے کیا ہوئے آ گئے. دیکھیے نا کتنا معیار مختلف ہے ہمارا. اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ گھر والے عزت کریں, عزت کیوں نہیں کرتے, صحیح بولیں, صحیح کیوں نہیں بولتے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو اپنے معیار اور ناپ اور تول اور میزان میں وزن برابر رکھیں. النساء شقائق الرجال, اللہ نے ان کو بھی اسی وجود سے بنایا ہے. اس اعتبار سے مساوات ہے. کلکم من آدم و آدم من تراب, تم سب آدم کی اولاد و آدم مٹی سے بنے ہیں. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر. اگر تمہیں فوقیت حاصل ہے تو تقوی کی وجہ سے ویسے نہیں. اچھا علاقہ سید والا ہے کہ سید کی نیک بیٹھے ہیں آپ چکو ہم لوگ بے نقطی کون گورتے ہیں نا جی, ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. جو بات کہنا چاہ رہا ہوں سمجھیے. اللہ نے چتراہٹ دی ہے, دولت دی ہے, نام دیا ہے, عزت دی ہے, برادری دی ہے, قبیلہ دیا ہے. عزت لینی ہے تو اس اعتبار سے لیجئے کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم سید ہے. آدم سید ہے. اور جو باپ کی ذات ہوتی ہے وہ اولاد کی ہوتی ہے. باپ سید ہے تو اولاد بھی سید ہے. باپ سید کیوں بنا تھا؟ جب غلطی ہو گئی تو غلطی پہ اکڑے نہیں تھے, ہاتھ جوڑ کے کہہ دیا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ڈوگرو غلطی ہو جائے, غلطی ہو جانا بڑی بات نہیں. انسان غلطی کا پتلا ہے, خطا کا پتلا ہے, غلطی کر بیٹھتا ہے. لیکن مزہ تب ہے غلطی ہو جائے, غلطی کا اقرار کیا جائے. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. جب غلطی ہو جائے تو رب سے معافی مانگی جائے, بندوں سے بھی معذرت کی جائے. معذرت کرنے سے بندہ چھوٹا نہیں ہو جاتا. معذرت کرنے سے بندہ, اگر علاقے کا چودھری ہے نا, غلطی ہو گئی ہے, وہ چھوٹے کسی جسے لوگ کمی کہتے ہیں بلا کے کہے کہ یار میری غلطی ہے, اتنا بندہ چھوٹا نہیں. محبوب نا جمعرات کا دن ہے اور آپ مسجد نبوی میں ہیں, بیمار ہیں, آ کے آئے ہیں, 7 کنویں سے پانی لا کے مشریزے آپ پہ ڈالے گئے. اللہ نے سکون دیا ہے تھوڑا تو مسجد میں آئے. محبوب ممبر پہ بیٹھے, جو آپ نے باتیں کی ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اگر میں نے کسی کا قرضہ دینا ہو تو آج لے لو, قرضہ دینا ہو تو آج لے لو. اسی کسی کا دینا ہو اسی کہہ لے سکنا تو لے لے. تو محبوب کیا کہتے ہیں کہ لے سکتے ہو, جس کا بنتا ہے لے. ایک شخص اٹھا, اس نے بتایا, محبوب نے جناب نے عباس سے, حضرت عباس اور ان سے بولا کہ اس کو کر دیا جائے. ایک جملہ اور بھی بولا کہ اگر میں نے کبھی کسی پہ زیادتی کی ہو تو وہ بدلہ لے لے. وہ اللہ اکبر. ایک شخص اٹھا, کہنے لگا محبوب آپ نے مجھے ایک مرتبہ مارا تھا. اٹھا, لوگ پریشان ہو گئے کہ آپ اتنے دنوں سے بیمار تھے, آج آپ آئے ہی ہیں, آپ نے کہہ ہی دیا تو اسے کم از کم ایسے نہیں کہنا چاہیے, میں نے بدلہ لینا ہے.
محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے آج لے لے، قیامت کے دن میں نہیں دے سکتا، آج لے لے۔ کہنے لگا محبوب جب آپ نے مجھے مارا تھا تو میرے جسم پہ کپڑا نہیں تھا۔ اللہ اللہ، محبوب نے قمیض اتار دیا۔ صحابہ پریشان ہے، کیا کر رہا ہے؟ یہ بھاگ کے میرے محبوب کے ساتھ لگا اور جسم سے جسم ملایا اور کیا بولا؟ ماشاءاللہ ہمارے معزز مہمان ایک لمبا چوڑا سفر کر کے منزل در منزل طے کرتے اللہ تعالیٰ نے ہمت اور توفیق سے نوازا ہے، اپنی جگہ پہ میزبانوں کے پاس پہنچے ہیں، اللہ ان کا آنا مبارک کرے اور آپ کے ساتھ ان کی رات خوبصورت اور نامہ اعنال میں لکھ دے۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے کہ کسی بستی کے علاقے کے مہمان جن کو بلایا ہو وہ آ جائیں۔ دو چیزوں پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، برات ٹائم پہ نہ آوے، دوسری آپ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ کو سب کچھ ٹائم پہ ملا ہے، تو شکوے نہیں کرنے، شکر کرنا ہے اور ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے، اور زندگی میں سکون چاہتے ہو خالص عقیدے اور صحیح سنت کے بعد، تو پھر اپنی غلطیوں پہ نادم ہو کے شرمندہ ہو کے رب سے معافی مانگنی ہے، استغفار کرنی ہے، اور بندہ معافی مانگے تو اسے معاف کر بھی دینا ہے، اسے معاف۔ ہماری سب سے بڑی بے سکونی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگلا جھک جائے تو ہم مزید جھکا دیتے ہیں، اگلا پاؤں پڑے تو ہم جو ہے وہ ٹانگے مار کے دھکے دے دیتے ہیں۔ نہیں، روٹیے بھی ضرور، ناراض بھی ضرور ہوں، لیکن ذہن میں رکھیے آپ فرشتوں میں نہیں رہتے، انسان خطا کے پتلے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، نہ دنیا میں عورتیں حوریں ہیں نہ مرد جو ہیں وہ فرشتے ہیں، کمی بیشی جہاں بھی ہو جائے، اولاد سے ہو جائے، والدین سے ہو جائے، بہن بھائیوں سے ہو جائے، تعلق رشتے میں ہو جائے، کسی ہمسائے سے ہو جائے، یار دوست بیوی سجن سے ہو جائے، کسی اپنے یا بیگانے سے ہو جائے، معافی مانگنے کی بھی عادت ڈالیں اور معاف کرنا بھی سیکھیں۔ یہ دونوں بڑے عظیم کام ہیں اور انسان کو اللہ سکون دے دیتا ہے، چین دے دیتا ہے، معاف کرنے سے بھی اور معافی مانگنے سے بھی۔ ایکسکیوز کر لینا، عفواً کہہ لینا، معاف کر دیں اکڑنے کی بجائے۔ اور ہمارے یہاں ماشاءاللہ غلطی ایک کی ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ ایسے تو نہیں ہوتا، کسی ایک کی تو ہوتی ہے، مگر ہم دونوں ایک دوسرے کو، میں بھی آ رہا تھا راستے میں مکو آنے کے قریب جہاں وہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے نا، ماشاءاللہ وہاں پہ موٹر سائیکل سے ٹکرا گیا۔ موٹر سائیکل تو اتنا نہیں ٹیڑھا ہوا جتنا ایک دوسرے کو چھتر مار مار کے ناک منہ چبے کی تیز سے۔ حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر۔ حادثے روزانہ ہو رہے ہیں مگر ہمارے ہاتھ نہیں رکے، ہماری زبان نہیں رکی، ہمارے جملے نہیں رکے، ہمارے لب و لہجے کنٹرول نہیں ہوئے۔ ہم بننے لگتے ہیں تو رب سے بھی بڑے بن جاتے ہیں، کیونکہ رب تو معاف کر دیتا ہے معافی مانگنے پہ۔ ہم کون ہیں جو معافی مانگنے والے کو بھی معاف نہیں کر رہے؟ تو پھر سکون کہاں سے ملے؟ اگر چاہتے ہو کہ رب قیامت کے دن قبر نشر حشر میں معاف کر دے اور اپنی رحمتوں کا نزول کر کے جہنم سے بچا کے جنت عطا کر دے، دنیا میں جس سے غلطی ہو جائے اس کو معاف کر کے گھر کو جہنم قضا ہونے سے بچا کے جنت نما بنا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اداروں کو، آپ کے گھر کو، آپ کی فصلوں کو، آپ کے بچوں کو، مال اولاد کو، آپ کی وضاقتہ شکل صورت سب جو ہے اس میں پرسکون ماحول آپ کو دے دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ خالق اور مخلوق کے ساتھ رشتوں میں مخلص ہوں، اللہ کے ساتھ سب سے بڑی محبت اور محبوب کے بعد پوری کائنات سے بڑھ کر کے محبت، اور پھر اپنی ذات سے اور اپنے اہل خانہ اور پوری دنیا سے، کیونکہ ہم بنے ہی انسانوں کے لیے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مخلص بنائیں گی اور خالص بنائیں گی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ زندگی سنور جائے گی۔ لیکن اس کے لیے ایک ہی کام ہے جو رستے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ میں ایک جن پتر نو ویکھیا ماشاءاللہ نا جی، بار بار بوتل میں منہ لا گیا، وہ ٹین بیگ نہیں جو بچوں سے بس اوقات نہیں کھلتے۔ میں کہ پوتے نو ابا ادھر کسی پاس میرے کو تو نہیں کھلن رہی، کوشش کر رہا ہے لیکن پانی کہاں سے نکلے؟ جب تک ڈھکنا ختم نہیں کیا جائے گا، رکاوٹ دور نہیں کی جائے گی، اور بیچ میں سے جو گردن میں سریا آ گیا نکالا نہیں جائے گا، ان میں سے آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ یہ کام کرنے ہیں تو بابا جی نے ایک نسخہ دیا ہے اور بڑا حکیمانہ نسخہ ہے۔ کہتے ہیں کہ پھلاں دا تو عطر بنا تے عطراں دا پھر کٹ دریا۔ ہمارے ہاں عطر ملتا ہے چھوٹی سی شیشی میں، وہ دے کٹ کے تمبے دو کچھاں تے دو نک تے دو مچھاں تے لا کے اسی مطمئن ہو گئے جی عطر لایا۔ بابا جی کہندے نہیں نک نہیں، پھلاں دا تو عطر بنا تے عطراں دا پھر کٹ دریا، تے دریا وچ پھر رج کے نہ مچھیاں وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکڑی، پہلے اپنی میں مکا۔ یہ جو میں آ گئی ہے نا،
میں ڈوگر والی، میں جٹا والی، میں رانے والی، میں راجپوت والی، میں چودھری والی، میں راٹھ والی، میں یہ میں وہ والی، یہ میں نکال دے، اللہ تعالیٰ تجھے دنیا کا عظیم انسان کر دے گا، مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔